السلام علیکم دوستو، بہت سارے جگہوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور گستاخیاں اس لفظ کے ساتھ کی جا رہی ہیں جو کہ بالکل سچ نہیں ہے۔ اسی باتوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے میں کچھ حدیث لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ غور سے سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی، تب آپ کا نکاح پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب آپ کی عمر 9 سال تھی تب آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے مدینہ ہجرت کے بعد منتقل ہو گئیں۔ اس گمراہ کرنے والی اطلاع نے غلط تاثر دیا کہ اسلام میں بچوں کی شادی کی اجازت ہے۔ یہ قابل غور ہے کہ حدیث کے مستند ہونے کو ثابت کرنے کے لیے راویوں، حالات اور اس وقت کی کیفیت کا تاریخی حقائق کے ساتھ باہمی تعلق کو دیکھا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہشام کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال ہونے کا اشارہ ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے آئی۔ کئی مستند حدیثوں میں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہشام کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کئی تاریخ حقائق جن پر اجماع ہے کہ غیر مطابق ہے۔ عمر احمد عثمانی، حکیم نیاز احمد اور حبیب الرحمن کاندھولوی جیسے علماء کے حوالے کے ساتھ اس حقیقت کے حق میں کچھ دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم سے کم 18 سال تھی جب آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب ان کے ساتھ آپ رہنے کے لیے گئی تو آپ کی عمر 21 سال تھی۔ عمر احمد عثمانی کے مطابق سورۃ النساء میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کے ولی ان کا مال انہیں واپس کرنے سے پہلے ان کی لگاتار آزمائش کرتے رہیں جب تک کہ وہ شادی کی عمر تک پہنچ جائیں۔ آیت نمبر 4-6۔ اس سے علماء حضرات نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن نے شادی کی ایک کم سے کم عمر طے کی ہے کہ جو کم سے کم سن بلوغت ہے، چونکہ لڑکی کی منظوری ایک قانونی آوشکتا ہے اس لیے وہ نابالغ نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہشام بن عروہ اس حدیث کے خاص راوی ہے۔ ان کی زندگی 2 دوروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ 113 ہجری میں مدنی مدت سماپت ہوئی اور عراقی اودھی شروع ہوئی۔ اس سمے ہشام کی عمر 71 سال تھی۔ حافظ ذہبی نے بعد کے سمے میں ہشام کی یادداشت خراب ہو جانے کے بارے میں بات کی ہے۔ مدینہ میں ان کے طالب علموں امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امام مالک اور مدینہ کے لوگوں نے انہیں ان کی عراقی حدیثوں کے لیے تنقید کی ہے۔ اس حدیث کے سبھی راوی عراقی ہیں جنہوں نے ہشام سے اسے سنا، یا علامہ کاندھولوی کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں کہا گیا شبد 30 عشرہ ہے، کہا گیا کہ جس کا ارتھ 19 ہے۔ جب ہشام نے صرف 30 سنا یا یاد کیا جس کا مطلب 9 ہوتا ہے، مولانا عثمانی کا خیال ہے کہ اس تبدیلی کو جان بوجھ کر اور بدنیتی سے بعد میں بنایا گیا تھا۔ اتہاسیکار ابن اسحاق نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اوپچارک گھوشنا کے پہلے سال میں اسلام قبول کرنے والوں کی ایک فہرست دی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ہشام کے حساب کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے کچھ دنوں بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرون سے دوبارہ شادی کرنے کا سجھاؤ دیا، جس کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھا۔ عربی میں بکرون کا معنی ہوتا ہے ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے ہے جس نے سن بلوغت کو پار کر لیا ہو اور شادی کی عمر ہو گئی ہو۔ ایک 6 سال کی لڑکی کے لیے یہ شبد استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اہل علم حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی جلدی ہو گئی تھی، کیونکہ عرب میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت عربوں کا عام رواج نہیں تھا۔ علامہ کاندھولوی کے مطابق اسلام سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کا کوئی معاملہ درج نہیں ہے، اور نہ ہی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے روپ میں بڑھاوا دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی 21 اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی 23 سال کی عمر میں شادی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد نے 26 سال کی عمر میں اپنے سب سے بڑی بیٹی کی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ جنگ بدر میں لڑائی کے میدان میں تھی۔ مسلم یہ کسی کو بھی اس نتیجے کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 1 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی، لیکن 9 سال کی بچی کو کسی بھی طرح ایک خطرناک فوجی مشن پر نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 15 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10 سال کی لڑکی کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی ہوگی؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کو پانی سے بھری مشک لے جاتے ہوئے دیکھا اور وہ فوجیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ بخاری شریف۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ اور جنگ احد میں دوسری خاتون حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ مضبوط اور بالغ خواتین تھی جن کی ذمہ داری شہید ہوئے اور زخمی فوجیوں کو اٹھانا تھا اور ان کے زخموں کا علاج کرنا تھا۔ بھاری مشق سے پانی لے جانا اور گولہ بارود اور یہاں تک کہ تلواریں بھی لے جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کنیت کا استعمال کیا جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور آپ کے بھتیجے اور گود لیے گئے بیٹے کے نام لیا گیا تھا۔ اگر وہ 6 سال کی تھیں جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو اس نے 8 سال کی بڑی رہی ہوں گی، جو انہیں مشکل سے ہی گود لینے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی کبھی اپنے بچے کی امید نہیں چھوڑ سکتی تھی، جبکہ انہوں نے اپنی کنیت کے لیے اپنے گود لیے گئے بچے کے نام استعمال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عروہ نے ایک بار کہا کہ اسلامی قانونوں، شاعری اور اتہاس کے بارے میں ان کے آشچریہ جنک گیان سے وہ حیران نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اگر وہ 8 سال کی تھیں جب آپ کے والد نے ہجرت کی، تب انہوں نے اپنے والد سے شاعری اور اتہاس کا علم کب سیکھا؟ اس بات پر اتفاق رائے یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی بڑی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے 10 سال چھوٹی تھی، جن کی ہجرت کے وقت عمر لگ بھگ 28 سال تھی۔ اس طرح یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرت کے وقت لگ بھگ 18 سال کی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہونے کے وقت آپ 21 سال کی نوجوان عورت تھیں۔ اس وقت بہت سے تاریخی حقائق، ایتہاسک تتھیوں کے ساتھ باہمی تعلق نہ بنا پانے کے سبب ہشام حدیث کے اکیلے راوی ہیں جن کی سچائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ لہٰذا سچ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے 18 سال کی عمر میں ہوئی اور جو ان کے پاس میں رہنے کے لیے گئی تب ان کی عمر 21 سال کی تھی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔